ایک عربی نے اپنی نوکرانی سے شادی کر لی۔ عربی لوگ بہت رحمدل لوگ ہوتے ہیں۔ عربی کے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی تھی جو فلپائن کی رہنے والی تھی۔ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، جوان لڑکی تھی۔ اس نے بچوں کو بھی سنبھال رکھا تھا، گھر کو بھی سنبھال رکھا تھا، اور کھانا پکانے کا کام بھی بڑا اچھا کرتی تھی۔ بڑی ایماندار لڑکی تھی۔ عربی جو عورت تھی نا، وہ اس کو سمجھاتی رہتی تھی کہ اسلام قبول کر لے، اسلام کے بارے میں بتاتی تھی۔ اس کو اسلام کے بارے میں فلپائنی زبان میں بک لا کے دیتی تھی۔ وہ لڑکی پڑھتی تھی بے دل سے۔ وہ جب دیکھتی تھی نا اپنی مالکن کو، اپنے مالک کو، کہ یہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، دین کے بارے میں ان کی اچھی رائے ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، اس کو تنخواہ بھی ٹائم پہ دیتے ہیں، خرچہ بھی دیتے ہیں، ویسے بھی اس کے ساتھ بولنے کا طریقہ اچھا ہے، اس کو اسلام مذہب تھوڑا اچھا لگنا شروع ہوا۔ اسلام کے بارے میں بک پڑھنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میں رمضان آ گیا۔ جب وہ لوگ روزے رکھتے، وہ دیکھتے کہ صبح سے شام تک یہ روزے میں رہتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، کچھ کھانا نہیں کھاتے، اور اس کو بھی نا شام کو کھانا دیتے۔ اس کو اب اچھا لگتا ہے اسلام۔ اس نے دل میں نا تہیہ کر لیا میں اسلام قبول کروں گی۔ قرآن کی آیتیں یاد کی، ان کا ترجمہ پڑھا اپنی زبان میں۔ جب اس نے سوچ لیا میں اسلام قبول کروں گی، وہ شادی شدہ تھی، ابھی اس کے بچے نہیں تھے۔ اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ میں اب اسلام قبول کرنے جا رہی ہوں۔ شوہر کہتا دیکھو تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اپنے خاندان کا، ماں باپ کا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کرو گی؟ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، سوچ کے فیصلہ کرنا۔ فون بند کر دیا۔ شوہر نے فون کیا اس لڑکی کے ماں باپ، بہن بھائی کو، سب کو بتایا کہ آپ کی لڑکی عیسائی مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر رہی ہے، آپ لوگ سمجھاؤ، اگر اس نے اسلام قبول کیا تو میں طلاق دے دوں گا۔ لڑکی کے ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ خبردار، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو ہمارے ساتھ تمہارا کوئی رابطہ نہیں رہے گا، اور نہ خوب ڈانٹا اس کو۔ لڑکی بڑی پریشان کہ تو بہت بڑی مشکل پیش آ گئی میرے لیے۔ اب پریشانی میں بیٹھی ہے، اور رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے۔ اس کی جو میڈم ہے، عربی عورت، وہ پوچھتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھ کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت بتایا، آپ نے بک لا کے دی، وہ پڑھی، میں نے نیٹ سے بہت دیکھا، اسلام مذہب بہت اچھا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی مالکن بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ہے تو خوشی کی بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہتی میں شادی شدہ ہوں، میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، اس نے کہا اگر تم نے اسلام قبول کیا میں طلاق دے دوں گا۔ میرے ماں باپ کو بھڑکایا، وہ مجھ سے لڑائی کرتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو ہمارے ساتھ تمہارا کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ اب میں ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف میرا خاندان ہے، اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں تو سب مجھ سے چھوڑ دیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس رہوں گی، کس سے بات کروں گی؟ اس کی جو مالکن ہے بہت پریشان ہوگی، واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کہتی ہے پریشان نہ ہو، اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ لو جی، وہ کہہ کے آ گئی۔ شام کو میاں بھی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، عربی اور عربی کی بیوی۔ عربی کی بیوی کہتی ہے جو ہماری نوکرانی ہے نا، وہ مذہب اسلام جو ان سے وہ قبول کرنا چاہتی ہے، اگر وہ قبول کرتی ہے اسلام تو اس کا شوہر طلاق دے دے گا، اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس سے نا رشتہ ناتا توڑ دیں گے، وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ تو ہمارے کہنے پہ وہ اسلام قبول کر رہی ہے۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پر کیا کر سکتے ہیں اب؟ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ تو اس لیے مسلمان ہیں، کہ جو شوہر کہتا ہے ہم لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ٹھیک ہے ہم میں سب اچھی عادتیں ہیں، لیکن جو اسلام قبول کرے گی تو مشکل تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس کی بیوی کہتی ہے تو اس کے لیے ہم کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ شوہر کہتا ہے کیا قربانی دینی چاہیے؟ اس کی بیوی کہتی ہے اگر آپ اسے شادی کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ جو لڑکی ہے جنت کا ٹکٹ بن جائے۔ عربی کو اس کی بات پہ بڑا پیار آیا کہ اس نے دین کی خاطر اپنے شوہر کو تقسیم کرنے کا سوچ لیا۔ عربی لوگ عام طور پہ شادیاں کرتے ہیں، 2 3 4 تک شادیاں کرتے ہیں، پر اپنے سٹینڈرڈ کی، اپنی مرضی کی شادی کرتے ہیں۔ تو عربی کہتا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ رائے اچھی لگی ہے کہ تم نے صرف دین کی خاطر مجھ کو تقسیم کرنے کا سوچ لیا۔ عربی عورت جاتی ہے فلپائنی کے پاس، نوکرانی کے پاس، اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم طلاق لے لو، اسلام قبول کر لو،
اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے شوہر سے شادی کر لو۔ نکرانی ہکا بکا حیران پریشان کہ ایک طرف میرا سب کچھ چھوٹ رہا ہے اور دوسری طرف میں جس گھر کی نوکرانی ہوں اس کی رانی بننے جا رہی ہوں۔ وہ اپنی مالکن کے دیکھتی ہے اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ مالکن گلے لگاتی ہے اس کو، اس کے بعد وہ ہاں تو کر دیتی ہے، شوہر نے بھی ہاں کر دی تھی۔ عدت وہاں طلاق لیتی ہے اپنے شوہر سے، عدت پوری کرتی ہے اسی گھر میں رہ کے۔ اس کو بتاتے ہیں ایسے عدت ہوتی ہے، ان کو بھی یہ نہیں معلوم تھا عدت تھی۔ عدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کے کچھ لوگ اکٹھے کرتے ہیں، ان کے سامنے فلپائنی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے نا اسلام مذہب بہت زبردست مذہب ہے، لیکن کیا خامیاں ہم میں ہیں۔ ہم اسلام میں تو داخل ہو گئے ہیں، پر اسلام کی کہتے ہیں نا، اسلام کو مانتے تو ہیں پر اسلام کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔